إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اما بعد اللہ احکم الحاکمین، اللہ زبردستوں کا زبردست، وہ ایسا قدرتوں اور کرشمات والا، ایسی اعلی صفات والا، اللہ اکبر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، ایسے ایسے لشکروں والا کہ ہم نہ علم کے اعتبار سے، نہ تصرف کے اعتبار سے، ہم کسی بھی اعتبار سے جس کا احاطہ نہ کر سکیں، ایسی بڑائی، کبریائی و حمد و ثنا والا وہ اللہ رب العالمین،
دیکھیے اس کی قدرت کے کمالات جو چاند پر، سورج پر، آسمانوں میں، پہلے میں، دوسرے میں، ساتویں تک، زمینوں کی ساتوں گہرائیوں میں، فضاؤں میں، بحر و بر میں نہ جانے کتنے ہیں. اس کے قدرت کے کرشموں میں سے ایک چھوٹا سا کرشمہ، یہ بارش دیکھیں. اللہ اکبر. جو عموماً رحمت کی بارش ہوا کرتی ہے، اس رحمت کی بارش کو بھی اللہ رب العالمین اگر زحمت بنا دے تو پورے ملک کے سب سے بڑے شہر کی ساری بستیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگوں کے کاروبار زندگی مفلوج ہو جاتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ یا رب رحمان کی قدرت کے بڑے کمالات ہیں؟ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی تجلی ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی اس کی قدرت کا نمونہ ہے جو ہم سے اللہ اکبر سنبھالے نہیں سنبھل رہا. پورا شہر بند ہو چکا ہے، لوگوں کے معاملات کس انداز سے تباہی کا شکار ہیں، گھروں میں پانی آ چکا ہے، جہاں دیہات ہیں فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں. اس رب کی قدرت سے، اس رب کی عظمت سے ہم کیسے ناآشنا ہیں، ہم کیسے اس سے محروم ہیں. اللہ ہمیں اس محرومی سے نجات دلائے. ہم بحیثیت قوم اللہ کی ناقدری پر تلے ہوئے ہیں، اس پر ایمان اور یقین سے محروم ہیں. اللہ ہمیں اپنی شان و عظمت سمجھنے کی، اپنی طاقت و قدرت کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیو، اس رب رحمان کی قدرت کو اپنے ذہنوں پر قرآن و سنت کے علم کے ذریعے وفی انفسکم اپنی جانوں پہ غور کرنے کے ذریعے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے پینے کے بندوبست پر غور کر کے دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمالات تمہیں نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر درود و سلام کے بعد سورہ توبہ کی چند آیات میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہیں. ماہ محرم کا چل رہا ہے. یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے اس وقت سے مہینے مقرر کیے، مہینوں کی گنتی 12 مقرر کی. منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں. اب ان 4 مہینوں میں سے یہ وہ مہینہ ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے. اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر اللہ. یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. شہر اللہ الحرام، محرم الحرام مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. اس مہینے کو حرمت والا سمجھ کر اس کی حرمت و تعظیم کے ادراک کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے. اللہ اکبر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نام اسلام کا ہے، صرف استعمال کرنے کے لیے تعلیمات ساری خلاف اسلام ہیں. اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے. عقیدہ توحید کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں بلکہ پوری ہانڈی شرک کی ہوتی ہے. معمولی سا ذکر توحید کا، نام چارے کا ملا کر توحید کی بھی گستاخی کی جاتی ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ جن کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے نہ اولین پر، نہ آخرین پر، نہ علماء پر، نہ طلباء پر، کسی پر نہ چھوڑا کہ تم بلند کرنے والے ہو. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میرا ہے، اس کی شان کو بلند کرنا میرا کام ہے.
رب رحمان نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا، جس حبیب کی شان و عظمت اللہ اکبر بے مثال ہے۔ سید الخلق، سید البشر، سید الخلائق ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کا ذکر بھی آٹے میں نمک کے برابر کر کے باقی امتیوں کا ذکر ان سے بلند کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید میں رب رحمان نے جو اپنے پیارے محبوب کے محب صحابہ، ان کی شان و عظمت ان تلاوت کردہ آیات سمیت مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے جو بیان کی ہے، اس کو اپنی جہالت اور گمراہی میں ایک طرف پھینک کر ان عظیم ہستیوں کی گستاخیاں کی جاتی ہیں کہ جن کی شان و عظمت تو ایک طرف، قرآن مجید سورہ توبہ کی ان آیات میں غور کیجئے، رب رحمان فرماتا ہے ان کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ جو ان کی اتباع بھی کرے گا، ان صحابہ کرام کے رنگ میں خود کو رنگنے کی بھی کوشش کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ 100 نہیں 1400 سال بعد، 2000 سال بعد، ہزار سال بعد بھی آنے والا ہو، مگر میرے حبیب کے محبوب اور محب صحابہ کی شان و عظمت یہ ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کرے، ان صحابہ کے پیچھے چلے، وہ بھی اللہ کے ہاں اس درجے پر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مگر نہ جانے کیا نظام ہے، اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا گیا، کثرت کے ساتھ جنہوں نے کردار ادا کیا، جن کی قربانیاں ہیں، بلا تفریق مسالک کے اکثریت ان کی اہل السنہ والجماعہ ہے، مگر یہ اہل السنہ کے بنائے ہوئے ملک کا حال ہے کہ یہاں پر اہل السنہ کے مجموعی جو مکتب فکر عظمت صحابہ کا ہے، اس کو اس طرح رون دیا جاتا ہے، میڈیا پر بڑے بڑے پروگراموں میں بیٹھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری تو سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے، وہ ضرب عزم کہاں چلا جاتا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عظمت و تعظیم کے بجائے گستاخیاں علی الاعلان ہوتی ہیں۔ ابھی 4 محرم کی بات ہے، ایک بدبخت اٹھتا ہے، اتنی گستاخی علی الاعلان کرتا ہے، اسلام آباد جیسے اس ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کافر کہتا ہے، فاجر کہتا ہے، وہ بدبخت خود کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی ذکر نہیں۔ پریشانی تو اس بات کی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں صحابہ کی، اور ادارے حرکت میں نہیں آ رہے۔ ایک بچے فیصل نے ایک جھوٹے نبی کو، گستاخ نبی کو، ختم نبوت کے خائن بندے کو پشاور میں 2-3 سال سے التوا کا شکار، وہ کیس کوئی پروسیڈنگ اس کی نہیں ہو رہی، اس پہ تنگ آ کر اس خالد نام ہے شاید، خالد فیصل، اس نے اس کو وہیں گولی مار دی۔ خدا کی قسم یہ جو کام امن و امان کے حوالے سے ہوا، یہ بہت چھوٹا مسئلہ تھا، مگر ادارے حرکت میں آ کر دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں،
منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں اس کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کرتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں گستاخ نہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ کی مختلف جماعتیں، مختلف ادارے، خدا کی قسم ہمارے بڑے سے بڑے امام کو، بزرگ کو، قائد کو قتل کر دیا جائے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتنی ننگی، اتنی پلید گستاخیاں کی جائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مگر افسوس کی بات، اس کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ۔ یا اللہ کریم، یا اللہ رب العالمین، اپنے حبیب کے ان محبوب صحابہ کے گستاخوں کو، ان دین فروشوں کو، ان توحید کی جگہ شرک کے عقیدے کے پھیلانے والوں کو، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو، عظمت صحابہ کے منکروں کو، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ کا قرآن سورہ توبہ کی ان آیات کے چند الفاظوں پہ اگر غور کر لیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانا۔ یہ سبقت لے جانے والے ایمان میں جانتے ہیں سبقت لے جانا، پہل کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہاں جو چند بزرگ بیٹھے ہیں، شاید ان میں سے کوئی ہو کہ جب یہ بلدیہ مہاجر کیمپ کا علاقہ آباد ہوا تو یہ بچے ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے کام کی سبقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ جب یہ عرب محلہ آباد ہوا، نہ یہاں بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ گیس تھی، نہ ضروریات زندگی تھی، کتنا مشکل تھا شروع میں اس محلے کو، اس علاقے کو آباد کرنا۔ سہولیات نہیں تھی، جنگل تھا۔ ایسے میں جنہوں نے اس علاقے کو آباد کرنے میں سبقت لے کر آئے، شروع میں جنہوں نے اس علاقے کو آباد کیا، یہاں کی رونقیں انہوں نے لانے کی کوشش کی ان کے کردار میں، اور آج میرے اور آپ کی طرح کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے اور وہ بولے اس علاقے کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا۔ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ جبکہ یہاں نہ دشمن کی الغار تھی، نہ جنگ کی کیفیت تھی، صرف اور صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک جنگل میں، ایک بے آباد جگہ پر آبادی لے جانے میں جو سبقت لے کر گئے، انہوں نے کیسی کیسی مشکلیں دیکھی ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسلام کو شروع اختیار کرنا، ایمان کو ابتدا میں قبول کرنا، جب وسائل بھی نہیں، مسائل ہی ہے، امن نہیں، جنگ اور ظلم کی کیفیت ہر طرف برپا ہے، ایسے میں والسابقون الاولون، کیا مقام ان صحابہ کا جو اسلام میں سبقت لے کر شروع میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، اپنے تو اپنے، غیر جس کی گواہی دے، ہندو مورخ ہو، عیسائی مورخ ہو، یہودی مورخ ہو، ہر ایک نے لکھا سب سے پہلے سبقت لے جانے میں، اسلام قبول کرنے میں سیدنا
صدیق اکبر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام اور مرتبہ ان کا، اور جو صحابہ اولین تھے شروع میں اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر مارے کھائیں. ارے ماروں کا تو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کے اعلان قبول اسلام پر، پیارے رسول کا ساتھ دینے پر کیسی کیسی ماریں ان کو ماری گئیں کہ مار کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے، مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیا. اللہ اکبر، مقام بیت اللہ ہے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں، گھر میں اٹھا کر لائے ہیں. اب ہوش آتا ہے کافی دیر بعد، جیسے ہی ہوش آتا ہے میرے ہاتھ کو کیا ہوا، سر کہاں پھٹا، کپڑوں کا کیا ہوا، نہیں، اپنی جان، اپنی کوئی بات نہیں، اور اگر بات زبان سے نکلتی ہے تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی نکلتی ہے. ایسے عظیم صحابہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے سب کے حق ادا کر دیے، اگر حق ادا مجھ سے نہ ہوا تو ابو بکر صدیق کا نہ ہوا. ایسے عظیم کردار والے صحابہ. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور فاروق اعظم مراد رسول ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ رب العالمین اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرما. کیسے؟ بہذین الرجلین، ان دو بندوں میں سے، جن میں سے جس سے تجھے محبت ہے اس سے. کون دو بندے؟ جس سے تجھے ان میں سے اگر محبت ہے تو اس سے اللہ اسلام کو تقویت دے. ایک ابو جہل اور دوسرا عمر ابن خطاب. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اللہ سے مراد کر کے دعائیں کر کے مانگا، اور اللہ کے حبیب کے وہ محبوب داماد سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی گستاخیاں یہاں پر عام ہیں کہ جن کے بارے میں مورخ نے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مورخ نے، یہودی نے، نصرانی نے واضح طور پہ لکھا کہ اس تاریخ انسانی میں ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں کہ وہ نبی کا دوہرا داماد بنا ہو، اسلام کے لیے دوہری ہجرت کی ہو. اللہ اکبر. اگر وہ کی ہے تو سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. اللہ کے حبیب کے اتنے محبوب ساتھی ہیں، صحابی ہیں، داماد ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے معرکے کی تیاری پہ ہیں. یہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں تیاری کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روک دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر صاحبزادی رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں. اللہ کریم آپ کو کتنا اجر دے گا جہاد میں شریک ہونے کا؟ نہیں، جو بدر کے میدان میں شہید کو اجر ملے گا، اللہ وہ اجر آپ کو یہاں مدینے میں رہ کر میرے حکم پر، میری اطاعت میں، میری لخت جگر کی خدمت میں ملے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام
میدان بدر کو فتح کر کے لوٹ رہے ہیں، جشن کا سما ہے، مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں، ایسے میں نظر پڑتی ہے سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان کے چہرے پر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خوشی کے جذبات بھی ہیں، مگر ایک غم ہے جس کے ساتھ وہ ماند پڑ رہے ہیں۔ غم کیا ہے کہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکی ہیں۔ آپ علیہ السلام آ کے دلاسا دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ السلام بتاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، اللہ کا یہ پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی دوسری لخت جگر ام کلثوم تمہارے نکاح میں دے دوں۔ اللہ اکبر! جن کے یہ مقام اور مرتبے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے فنڈ کی اپیل کرتے ہیں، قسمہ پرسی کا عالم ہے، کھجوروں کی فصل تیار ہے مگر ابھی مال بن کے ہاتھ میں نہیں آئی، اس کی کٹائی ضروری ہے، وہاں اللہ کے راہ میں لڑائی ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب اعلان کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کے یہ محبوب صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے پیارے رسول کی خدمت میں پیش کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی اور، کچھ اور۔ یہی ذو النورین دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر 200، پھر 300۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صحابی عثمان، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہارا کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر کبیرہ! کیا شان و عظمت ان کی! شہادت ملی، شہادت ملی، تلاوت قرآن میں محو ہیں، 40 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، شہادت ملی، سر نڈھال ہو کے گرا، مصحف قرآنی پر آیت کی کیا تلاوت ہو رہی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت کا وقت قریب ہے، زخم اتنے ہیں، منہ میں جو دوائی ڈالتے ہیں، جو غذا ڈالتے ہیں، وہ سب ہاتھوں سے پھٹی ہوئی ہاتھوں سے وہ سب نکل جاتا ہے۔ اپنے پیارے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹے نے محبت و تعظیم سے، خدمت کے جذبات سے سرشار ہو کے والد کا سر اپنی ٹانگ پہ، ران پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ایمان پر شک کی باتیں، بکواسیات اس ملک میں علل اعلان ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے سر کو اپنی گود سے اتار دے، میرے سر کو مٹی پہ رکھ دے، میرے رب کو شاید اس عاجزی پر ہی مجھ پہ رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔ کتنی ان کو اللہ رب العالمین سے مغفرت کی طلب تھی، اور ایک میں ہوں آپ ہیں۔ آج کا مسلمان دین سے، اس کی روح سے محروم ہے، اللہ کے ساتھ توکل بھروسے کے تعلق سے محروم ہے، الا ماشاءاللہ۔ مگر ہمیں نہ اپنی آخرت کی فکر، نہ دنیا میں مغلوب ہوتے اسلام کی فکر، نہ ختم نبوت پہ ڈلتے ڈاکوں کی فکر،
نہ عظمت صحابہ پر ہوتی گستاخیوں کی فکر. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ عزیز ساتھیوں، عظمت صحابہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوگی. اس کے مطالعے سے عظمت صحابہ کو اپنے دل و جان کی راحت کا ذریعہ بنائیں. اور صبغت اللہ، یہ جو صحابہ کا طرز عمل ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے صبغت اللہ، یہی تو اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے بڑھ کر، اس سے اچھا رنگ زندگی گزارنے کا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مرد و زن کو، اس امت محمدی علیہ السلام کے ہر چھوٹے کو بڑے کو اللہ اسی صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دے. اخلاق میں، کردار میں، دیانت میں، عبادت میں، امانت میں، ہر معاملے میں، دین کی خدمت میں، دین کے لیے دعوت و تبلیغ و جہاد میں، ہر معاملے میں اللہ ہمیں اس اپنے رنگ میں رنگ دے جو صحابہ کے رنگے ہوئے رنگ کی طرح روشن ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو عظمت صحابہ سمجھنے کی، اس پہ جمنے کی، اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.